سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لینے الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ ہم جب بیان کرنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو ڈسکرائب بھی کریں اور ان سے کچھ میسج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ اب ان آیتوں کی ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیتیں کس سینیریو میں کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اب جناب شان نزول یہ ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ہیرا، یہ کوفہ سے 3 میل کی دوری پر ایک شہر ہے، وہاں وہ گیا اور واپسی میں کہانیوں کی کتابیں لے آیا، اور معاذ اللہ اب وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہانیاں سناتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی تمہیں رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ اپنے قصے کہانیوں کو قرآن کے برابر ٹھہرا دیا کہ قرآن بھی کہانیاں ہیں، میں بھی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو اس بدبخت کی مذمت میں، اس کے رد میں سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی نضر بن حارث جو کہانیوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اس پہ خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں، اور نمبر 2 دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ نضر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے، وہ لہو الحدیث ہیں، فضولیات ہیں،
قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت۔ دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ نضر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا۔ سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینز قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں۔ یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے۔ بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر نضر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کچھ بھی پڑھنا ہو اس سے پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ۔ جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی، اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولا بھی بتا دیا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹفل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخص کو قرآن سکھاؤ۔ صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں؟ یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے، اور پڑھی نہیں دے آگے، کہتے بس 7 آیتیں کافی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس سے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال۔ سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا، کس انداز سے سکھایا ہوگا، کیسا دل میں اتارا ہوگا۔ سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ لی، اس کو فقاہت مل گئی، اس کو دین کی سمجھ مل گئی، تو اب پتا چلا یہ ہے قرآن، یہ ہے کتاب ہدایت کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے، ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے، اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی، وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی۔
اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے. قرآن پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ قرآن نازل ہوا ہے. اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. کیسی تاثیر ہوگی؟ کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا اور اب میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا. اور نبی اچھا دیکھیے، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی. کیا فرماتی؟ اس نور کی روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات. بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پل صراط سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو. کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مار دو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے اس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے، قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی